أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها أسافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت حليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشید. پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کا لگاتار بارش برسائی جن پر آپ کے رب کے ہاں سے نشانی لگی ہوئی ہوتی. یہ عذاب ظالموں سے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور مدین کی طرف ہم نے ان کی برادری کے فرد شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودگی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دن نہ آئے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے. اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ پورا ناپا تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. اور اسی طرح پھر فرمایا اللہ کی طرف سے باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے، یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ صرف تو ہی بڑا بار عقل مند ہے. اعتراض کرنے لگے کہ تو ہی صرف عقل مند ہے، ہم تو بے وقوف ہیں. شعیب نے کہا میری قوم تم یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ ہوں، اس نے مجھے اپنے ہاں سے بہترین رزق یعنی نبوت سے نوازا ہے
میں ایسا تو نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے کے لگوں، میں تو حسب استطاعت فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، اسی پر میرا توکل ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میری مخالفت کہیں اس بات کا موجب نہ بنے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں ہے، قریب قریب ہے۔ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقیناً بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بے شک تم ہمارے درمیان بے سہارا بھی نظر آتے ہو، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنکسار کر چکے ہوتے، کیونکہ تمہیں ہم پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ شعیب نے کہا، ہے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہے؟ تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اس کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ میرا رب یقیناً تمہارے اعمال پر احاطہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کیا کرتے ہو۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا جاؤں گا۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے۔ جھوٹا کون ہے؟ بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو ہولناک چیخ نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، قوم مدین یعنی رحمت حق سے اس طرح دور ہو جس طرح قوم سمود دور ہوئی۔ حضرت شعیب کا زمانہ کا حضرت قوم لوط کے قریب تھی، لہذا مکان بھی قریب تھی، چنانچہ قوم لوط کی سرزمین سدوم سے دور نہ تھی، جو بحر مردار جیسے بحر لوط بھی کہتے ہیں کہ کنارے پر آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرستی پہ لگ گئی، لواط پہ لگ گئی، اور حضرت شعیب کی قوم کیا کم تولتی تھی، پیسے زیادہ لیتے تھے، جنس کم دیتے تھے، اور ان پر عذاب الہی آ گیا۔ دیکھیے، سابقہ انبیاء نے، ان کی قوموں نے جو بھی گناہ کیا، ان کے انبیاء نے روکا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ انہیں روکو تاکہ یہ عذاب سے بچ سکیں، لیکن وہ بچے نہیں، وہ گناہ کو چھوڑا نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو سارے گناہ کرتی ہے، سابقہ امت کے میں جو جو گناہ تھے، وہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ ہم جنس پرستی ہے، جو بھی ہیں گناہ سب وہ انجام دیتے، لیکن ذات پروردگار نے اپنے حبیب کے صدقے میں عذاب نازل نہیں کیا، اور ہمیں بھی چاہیے ایسے گناہوں سے پرہیز کریں۔ اور بے تحقیق موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، اور فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف بھی انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، جبکہ فرعون کا حکم عقل کے مطابق نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيموا الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله الغيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا، انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ کتنی بری جگہ ہیں جہاں یہ وارد کیے جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے تعاقب میں ہے، قیامت کے دن بھی کتنا برا صلہ ہے یہ جو کسی کے حصے میں آئے گا۔ یہ ہیں ان بستیوں کے حالات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی جڑیں کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو اللہ کے سوا جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ انہوں نے تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ کسی ظالم بستی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس کی گرفت یقیناً دردناک اور سخت ہوا کرتی ہے۔ عذاب آخرت سے ڈرنے والے کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ ہم اس دن کے لانے میں فقط ایک مقررہ وقت کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ پس جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جس میں وہ چلائیں گے اور دھاڑیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمانوں اور زمین کا وجود ہے، مگر یہ کہ آپ کا رب نجات دینا چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب بجا لاتا ہے۔ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین کا وجود، مگر جب آپ کا رب چاہے وہاں منقطع نہ ہونے والی بخشش ہوگی۔ اے نبی، جس کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اس سے آپ کو شبہ نہ ہو، یہ لوگ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور ہم انہیں ان کا حصہ عذاب یعنی بغیر کسی نقص و کسر کے پورا کرنے والے ہیں۔ بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کن کلمہ نہ کہا گیا ہوتا تو ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی وہ ذات پروردگار حضرت موسیٰ کی قوم کا جو عذاب ہے وہ ایک مقررہ دن کے لیے تھا، وہ ورنہ جلدی آ سکتا تھا۔ وہ اس بات میں تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے،
اور بے شک آپ کا رب ان سب کے اعمال کا پورا بدلہ ضرور دے گا۔ وہ ان کے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی طرف پلٹ آئیں، پس ثابت قدم رہیں اور حد سے تجاوز بھی نہ کریں۔ اللہ تمہارے اعمال کو یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ان پر تکیہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ نماز قائم کرو دن کے دنوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں، نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی۔ نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، صبر کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے قوموں میں عقل اور والے کیوں نہیں رہے جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے ان چند افراد کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا۔ اور ظالم لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش تھا، وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ آپ کا رب ان بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا اگر ان کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان کے کہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، اسی کے لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ تیرے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا جس میں فرماتا تھا کہ میں جہنم کو ضرور بضرور جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اے رسول، ہم پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں جن سے ہم آپ کو ثبات قلب دیتے ہیں، تب آپ کا دل مطمئن ہو، ان کے ذریعے حق بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، نیز مومنین کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہو جاتی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجیے تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، یعنی بے عملیاں کرو، گناہ کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے جائیں گے، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔